نہیں سنتا. میرے لفظ آیا کرو گے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ پھر نبی کی نہیں سنتا, سامنے سے قریب ہو کے گزرتا ہے لیکن اندر سے دور ہو کے گزرتا ہے. تیسری دفعہ پھر لوٹتا ہے, حضور پھر اسے وہی نصیحت کرتے, اللہ کو ایک مانو, بتوں کو نہ پوچھ. وہ پھر نہیں سنتا, نبی سے دور ہو جاتا ہے. جب چوتھی دفعہ وہ واپس لوٹنے لگتا ہے نا, تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور غصے میں ہو کہ 3 دفعہ اسے سمجھایا ہے, یہ سمجھتا ہی نہیں, میری سنتا ہی نہیں. لیکن یہاں رحمت للعالمین ہے نا, فرش پہ مصطفیٰ تو غصے نہیں ہوتا, مصطفیٰ کی وجہ سے عرش والا خدا غصے میں ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیت اترتی ہے, جب یہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے نا, تو حضور نے ارادہ بنایا کہ میں اسے اب پھر سمجھاؤں. تو اب رب نے کہا بابو اسے نہیں سمجھانا, اسے نہیں واز کرنا. یا اللہ کیوں نہ کروں؟ فرمایا اسے نہیں نصیحت کرنی. یا اللہ کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا انکا لا تسمع الموتى. محبوب نصیحتیں انہیں کی جاتی ہیں جو زندہ ہوں. ہائے ہائے ہائے, نصیحتیں انہیں کی جاتی ہیں جو نصیحتیں انہیں کی جاتی ہیں جو زندہ ہو. یا اللہ یہ بالکل موٹا تازہ ہے, فرما زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. یا اللہ اسے شوگر بھی نہیں ہے, فرما بالکل مردہ ہے. یا اللہ بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, فرما مردہ ہے. یا اللہ سانس آ رہی ہے, فرما مردہ ہے. مکے کا چودھری, نوکر ساتھ ہے, اس دن سے بعد بھی بڑا نہیں کتنے سال ظاہری طور پہ زندہ رہا, لیکن قرآن کی نظر میں جب اس نے نبی کی نہیں سنی, ہائے ہائے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. اب ایک منظر یہ ہے, ایک منظر یہ ہے کہ سانس ٹھیک ہے, صحت ٹھیک ہے, بھاگ رہا ہے, چودھری ہے, نوکر ساتھ ہے, بالکل ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے مردہ ہے. کیا کہتا ہے؟ سانس بالکل ٹھیک ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف توجہ ہے, میں جملہ کہوں, سر کہیں ہے, دھڑ کہیں ہے. اس کے تو پھر بھی سر اور دھڑ ہیں, اس کا غلام ہے, اس کا وجود ہی نہیں ملتا, وجود ہی نہیں ملتا. سانس تو بعد کی بات, وجود ہی نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. مردہ نہیں ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا. اللہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا مردہ تب کہو جب وہ مردہ ہوں. بل احياء, وہ ہیں ہی زندہ, وہ ہیں ہی زندہ, وہ ہیں ہی زندہ. دوسری آیت میں تو حد کر دی, فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. اور کہنا تو درکنار, انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا. بل احیاء, وہ زندہ ہے, زندہ ہے. 11:15 تک میرے پاس ٹائم تھا, 3 منٹ میں اوپر لے جاؤں گا. میری ضرورت ہے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے. اب سنیں توجہ کے ساتھ, اس کی سانس آ رہی ہے, سانس یہ کیا ہے, اس کا وجود بھی نہیں ملتا. پتہ نہیں گھوڑوں کے ٹاپوں نے کہاں پھیلا دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بول لیجئے کیا کہتا ہے؟ سانس آتی ہے, ہم کہتے ہیں زندہ, قرآن کہہ رہا ہے مردہ. سانس رک گئی ہے, ہم کہتے ہیں مردہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بس میری تقریر کا نچوڑ ہے اسی جملے میں. اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے اور مجھے آگے جانے کی ضرورت نہ رہے. سانس آ رہی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سانس رک گئی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عام ماحول میں تو سانس آئے تو زندہ ہوتا ہے, سانس رکے تو مردہ ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. قرآن کی سوچ, قرآن کا فیصلہ بڑا عجیب ہے. سانس آ رہی ہے, مردہ ہے, سانس رک گئی ہے, تو پھر سوچنا تو پڑے گا قرآن پھر زندگی اور موت کا تصور کیا ہے. اگر سانس آنے سے بھی بندہ مردہ ہوتا ہے, سانس رکنے سے بھی بندہ زندہ ہوتا ہے, تو پھر زندگی اور موت کا تصور کیا ہے؟ تو اگلی آیت میں قرآن نے تصور دے دیا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا نہ سانس آنے کا نام زندگی ہے, نہ سانس رکنے کا نام موت ہے. قرآن پھر کیا ہے زندگی, کیا ہے موت؟ فرمایا محمد سے دور ہونا موت کہلاتا ہے, محمد کے قریب ہونا یہ زندگی کہلاتا ہے. جو جتنا نبی سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا مردہ ہوتا جاتا ہے, اور جو جتنا نبی کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زندہ ہوتا جاتا ہے. مہمان تشریف لے آئے, میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی جملے پر کرتا ہوں. ایک پیغام کا جملہ ضرور دینا چاہتا ہوں.
زندگی نبی کے قرب کا نام ہے، موت نبی سے دوری کا نام ہے۔ زندگی نبی کے قرب کا نام، موت نبی سے دوری کا نام۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر موت لینا چاہتے ہو تو نبی سے دور ہوتے جاؤ، زندگی لینا چاہتے ہو تو محمد کی غلامی میں آ کے محمد کے قریب ہوتے جاؤ۔ آج کی محفل کا پیغام یہی ہے، آج کی محفل کا نقطہ اور نچوڑ یہی ہے کہ اگر موت لینا چاہتے ہو تو نبی سے دور ہوتے جاؤ، اور اگر زندگی لینا چاہتے ہو تو پھر نبی کے قریب آتے جاؤ۔ جتنا نبی کے قریب آتے جاؤ گے اتنا مالک تمہاری زندگی میں اضافہ فرماتا جائے۔ 150 سال سے نعرہ لجپال پیر سیال کا لگ رہا ہے، بابا فرید کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی حق فرید یا فرید، داتا صاحب کو گئے ہوئے 1000 سال ہو گیا ہے، ابھی لنگر جاری و ساری ہے۔ کبھی سوچا یہ کیوں زندہ ہے؟ جائیداد کی وجہ سے زندہ نہیں، اولاد کی وجہ سے زندہ نہیں، یہ صرف اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے زندگی نبی سے بعد میں نہیں گزاری ہے، نبی کی غلامی میں گزاری ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو تو نے مسیحا کر دیا۔ یہی بات ہی غازی ممتاز حسین قادری نے بھی ہمیں سمجھائی ہے، یہی پیغام ہی اس شریف انسان نے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے 2 جملے لکھے تھے، آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اللہ کرے قبولیت ہو جائے۔ کمال کے جملے تھے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جملے غازی صاحب کی شان میں یہ تھے کہ تختے کو تخت، حافظ صاحب غازی صاحب کی شان میں پرسوں ترسوں ایک جملہ لکھا، وہ نظر کر رہا ہوں کہ تختے کو تخت، تختہ کہتے ہیں نا پھانسی کو، تخت کہتے ہیں جس پہ بادشاہ بیٹھے، تختے کو تخت موت کو اعزاز کر گیا۔ تختے کو تخت موت کو اعزاز کر گیا، ممتاز تھا وہ کام بھی ممتاز کر گیا۔ تختے کو تخت موت کو اعزاز کر گیا، ممتاز تھا وہ کام بھی ممتاز کر گیا۔ اور ہمیں ممتاز کی ذات سے نہیں، ہمیں اس کے مشن سے عشق ہے۔ جو بھی اس مشن پہ چلے ہم اس کے نوکر ہیں، اور ناموس رسالت کا جو مشن ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ اور اسی کا جملہ سننے والا ہے کہ ناموس مصطفیٰ پہ ہے کٹنا کمال شان، ناموس مصطفیٰ پہ ہے کٹنا کمال شان، کس سادگی سے فاش وہ یہ راز کر گیا، کس سادگی سے فاش وہ یہ راز کر گیا۔ ممتاز تھا وہ کام بھی ممتاز کر گیا، اور ہے مشہدی خیال کی وسعت سے ماورا۔ عام طور پہ کہتے ہیں نا جس کی حد نہ ماپی جائے، ہم کہتے ہیں خیال کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، اس لیے کہ خیال کے لیے حد کوئی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہے مشہدی خیال کی وسعت سے ماورا، اتنی بلند قادری پرواز کر گیا۔ ممتاز تھا وہ کام بھی ممتاز کر گیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر موت لینا چاہتے ہو تو نبی کے بغض کی طرف چلے جاؤ، زندگی لینا چاہتے ہو تو حضور کے قرب کی طرف آ جاؤ، حضور کے پیار کی طرف آ جاؤ۔ زندگی کا مرکز حضور کی ذات ہے، زندگی کا محور حضور کی ذات ہے۔ جو زندہ ہوں گے حضور کا صدقہ زندہ ہوں گے، اور جو مردہ ہوں گے حضور سے دوری کی وجہ سے مردہ ہوں گے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں شاہدن کی 5 شرطوں میں سے پہلی شرط پہ ابھی بیٹھا ہوں۔ گواہ کی کتنی شرطیں تھی؟ کم از کم پہلی شرط پہ بات چھڑی ہے، اور ابھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، اس پر بہت سے دلائل باقی ہیں کہ کیا کیا چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آقا کا نام بھی زندہ ہے، آقا کا مقام بھی زندہ ہے، آقا کا وجود بھی زندہ ہے، آقا کا پیغام بھی زندہ ہے، اور آقا تو آقا قیامت تک آنے والا آقا کا ہر ایک غلام بھی زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔